نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے: کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود کے جو رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے علماء یہود سے پوچھا کہ دین اسلام سچا ہے کہ نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اس پر قائم رہو، یہ دین سچا ہے اور قرآن عظیم حق ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ عرب کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین عرب کو نبی آخر الزماں کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے اور ان کی اطاعت کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ پھر جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود منکر ہو گئے۔ تب اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ روح البیان نے اس جگہ یہ فرمایا ہے کہ علماء یہود ان غریب یہودیوں سے جس سے کہ کچھ دنیاوی لالچ ان کو تھا، چپکے سے کہہ دیتے تھے کہ تم ان نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ، یہ سچے ہیں، اور مالدار یہودیوں سے جن سے کہ ان کو آمدنی تھی، ان سے یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی آخر الزماں ہونے کی بعض علامتیں تو ہیں اور بعض علامات نہیں ہیں، لہذا ایمان لانے میں جلدی نہ کرو، ذرا غور کر لینے دو۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہاتھ سے نکل گئے، چونکہ یہ رؤسا ہیں، تو ہماری آمدنی جاتی رہے گی۔ تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم کتاب یعنی تورات کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اتأمرون، اتأمرون میں یہ حمزہ استفہام ہے، اور استفہام یا تو اظہار تعجب کے لیے ہوتا ہے یا جھڑکنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی تعجب ہے یا سخت افسوس ہے کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو۔ تأمرون یہ امرن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے اپنے چھوٹے کو کسی چیز کا حکم دینا۔ چونکہ کہنے والے علماء تھے اور سننے والے ان کے ماتحت جہلا تھے، اس لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے
تأمرون فرمایا، اتأمرون افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو۔ چھوٹے سے کچھ طلب کرنا یہ امر کہلاتا ہے، اور برابر والے سے طلب کرنا یہ التماس کہلاتا ہے، اور بڑے سے طلب کرنا اس کو دعا یا استدعا کہتے ہیں، اور کبھی کسی مقام پر امر مشورے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اتأمرون الناس، الناسا اس سے مراد یا تو علماء یہود کے وہ قرابت دار ہیں جو مسلمان ہو چکے تھے، یا غریب یہودی ہیں، یا مشرکین عرب ہیں، جیسا کہ شان نزول میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، لفظ بر کے معنی وسعت اور فراخی کے ہیں، اسی لیے وسیع میدان کو بر کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں بھی نیک کام اور سچائی اور سچے کو بر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بر الوالدین حج مبرور، یعنی مقبول حج۔ قرآن عظیم میں ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یعنی سچا ہے وہ شخص کہ جو پرہیزگار ہے۔ اس جگہ بر سے یا تو ہر اچھی بات مراد ہے، یا لوگوں کو ایمان کی رغبت دینا، یا ایمان پر قائم رہنے کا مشورہ دینا، یا ان کو نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دینا، یا تورات کی پیروی کرنے کا حکم دینا۔ یعنی اے علماء یہود، تم دوسروں کو تو ایمان لانے پر قائم رہنے، تورات پر عمل کرنے اور صدقہ و خیرات کا حکم دینے کی ترغیب دیتے ہو، لیکن خود اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تنسونا یہ نسیان سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بھول جانا۔ علم حاصل ہونے کے بعد اس کو بھول جانے کو نسیان کہتے ہیں، اور مطلقاً کسی چیز کو بھول جانا جس کا پہلے سے علم تھا ہی نہیں اور وہ چیز یاد ہی نہیں رہی تو اس کو سہو کہتے ہیں۔ یہاں پر نسیان ترک کے معنی میں ہے، یعنی تم اپنے کو عمل سے ایسے دور رکھتے ہو جیسے کہ بھول ہی گئے، یا گویا تمہارے حق میں یہ آیتیں آ ہی نہیں ہیں، اور دوسروں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تتلونا یہ تلاوتن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے متبرک چیز کو پڑھنا۔ تلاوتن بھی تلون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پیچھے ہونا، اسی لیے پیچھے آنے والے کو تالی کہتے ہیں، چونکہ پڑھنے والا بھی کتاب کا مضمون پڑھ کر پیچھے چھوڑتا ہے اور خود آگے بڑھتا ہے، اس لیے اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ الکتاب، کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، یعنی تم دن رات تورات شریف میں جا بجا یہ پڑھتے ہو کہ جس کا قول اس کے عمل کا مخالف ہوگا وہ عذاب اور وبال کا مستحق ہوگا، پھر تم وہی حرکت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہو؟ حضرات کرام، عقل کیا چیز ہے؟ عقل اس روحانی نور کو کہتے ہیں کہ جس سے باریک باتیں معلوم کی جائیں۔ عقل کا خزانہ دماغ یا دل کے اندر ہوتا ہے، اسی لیے دماغ خراب ہو جانے پر اور دل کے سخت غمگین ہونے پر انسان بے عقل ہو جاتا ہے، چونکہ یہ نور بھی انسان کو بری باتوں سے روکتا ہے اور نیکی پر قائم رکھتا ہے، اسی لیے اس کو عقل کہتے ہیں۔ تو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اے علماء یہود، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اس بھلائی کے اوپر خود عمل کرنے کو تیار نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب یعنی تورات شریف کو پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ حضرات اکرام، آج کچھ کیفیت ہماری بھی یہی ہے کہ آج ہم
خود اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں، ہم خود صراط مستقیم پر چلنے کو تیار نہیں، ہم خود حق راستہ تلاش کرنے کو تیار نہیں، کسی اچھی اور بھلی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اگر ہمیں فکر ہے تو دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے، دوسروں کی کوتاہیاں اور غلطیاں پکڑنے کی اور ان کو ہدایت پر قائم کرنے کی فکر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان پہلے خود اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد اپنے گھر کے لوگوں کی اصلاح کرے۔ جب اپنی اور اپنے خاندان اور گھر والوں کی اصلاح ہو جائے تو پھر محلے اور شہر کے لوگوں کی اصلاح کی طرف کو توجہ کرے۔ تبلیغ کے سلسلے میں 3 درجات ہیں: تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ۔ تہذیب الاخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی ساری برائیوں کو دور کرے اور اچھائیوں کے ساتھ خود کو متصف کرے۔ اس کے بعد اپنے گھر میں اپنے بیوی بچے، اپنے بہن بھائی اور جو اعزاء ہیں ان کی اصلاح کرے، ان کو ہدایت کی طرف بلائے اور ان کو باعمل مسلمان بنائے۔ اس کے بعد اپنے آس پڑوس کے لوگوں اور اپنے شہر کے لوگوں کی اصلاح کی طرف کو وہ توجہ کرے۔ علماء یہود کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ذاتی نفع کی خاطر دنیا کی عزت اور دنیا کے بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے وہ خود اپنے کو راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے، خود ہدایت یافتہ ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کو وہ ہدایت پر قائم کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس صفت کو منع فرمایا اور حکم دیا کہ تم خود پہلے اپنی اصلاح کرو اور اس کے بعد دوسروں کی ہدایت کی طرف توجہ دو۔ لب لباب یہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل، تم دوسروں کو تو اچھے اعمال کا حکم دیتے ہو اور خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ تم توریت میں جگہ جگہ پڑھ چکے ہو کہ جو شخص لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے وہ بہت برا اور مستحق عذاب شخص ہے۔ اور یہ بات تو عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ دوسروں سے کچھ کہنا اور خود اس کے خلاف عمل کرنا یہ بدتر گناہ ہے، کیونکہ اس حرکت سے واعظ کا اثر جاتا رہتا ہے، اور اولاً تو اس لیے کہ واعظ جو بے عمل ہوتا ہے اس کی آواز لوگوں کے صرف کانوں تک پہنچتی ہے، اور جو عالم باعمل ہوتا ہے اس کے کلام کی آواز دلوں کے اندر اثر کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ بے عمل واعظ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، اگرچہ وہ سچ بول رہا ہے، اور جو واعظ باعمل ہوتا ہے اس کی بات سے لوگ اتفاق کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہم لوگوں کو حق بات سمجھنے، حق بات کہنے اور حق بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے اس آیت کریمہ کے ترجمے اور اس کی تشریح کو سنا ہے وہ دوسرے احباب تک اس کو پہنچائیں، کیونکہ فرمان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہارے پاس ایک آیت کا بھی درس پہنچ جائے تو دوسروں تک اس کو تم پہنچا دو۔ لہذا آپ حضرات اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کے کانوں میں بھی اللہ کا یہ کلام اور اس کا مفہوم اور اس کی تشریح پہنچے، اور ہمارے چینل دعوت حق کو سبسکرائب کریں۔